السلام علیکم۔ آج کی ایپیسوڈ نمبر 4 خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ یہ ایپیسوڈ ایک ایسے دلچسپ واقعے پر مشتمل ہے جو 27 فروری 2019 کو پیش آیا۔ لیکن سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز، اسٹے ٹیون، اسٹے اپڈیٹ۔ ابھینندن ورتمان کا طیارہ گرنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ آگ کا گولہ، انڈیا یا پاکستان؟ فرار کی کوشش، ابھینندن کی گرفتاری کیسے ہوئی؟ ابھینندن ورتمان کو گرفتاری کے 60 گھنٹے بعد رہا کر کے انڈین حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ 27 فروری 2019 کو بالاکوٹ کے گاؤں جابا پر انڈین طیاروں کی بمباری کے ایک دن بعد لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے ہورا میں پاکستان کی فضائیہ نے انڈین جیٹ گرا کر فائٹر پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کیا تھا۔ ابھینندن کو تو چند دن کی قید کے بعد رہائی مل گئی تھی، مگر ان کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی؟ انڈین جہاز کے گرنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ بات زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے ہورا میں ان افراد سے ملاقات کی جو کہ اس تاریخی واقعے کی عینی شاہد تھے۔ سب سے پہلے آگ کا گولہ۔ لائن آف کنٹرول سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع سماحنی کے علاقے ہورا میں پہاڑ کی چوٹی پر بنے گھر کے وسیع و عریض صحن میں چودھری محمد رزاق فون پر بات چیت میں مصروف تھے کہ انہیں 2 دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ طیارے بھارتی فضائی حدود میں داخل، بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ In a tense day on the line of control, for the first time in 48 years, the air forces of India and Pakistan engaging in aerial combat. An Indian pilot is now in Pakistani custody. India has demanded the release of a fighter pilot shot down by Pakistani warplanes during a clash in the skies over Kashmir. ایک ہی دن پہلے انڈین فضائیہ کی پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور بالاکوٹ کے قریب بمباری کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ چودھری رزاق کہتے ہیں حالات کافی کشیدہ تھے اور صبح سے جہاز اڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ اپنے صحن میں بیٹھے چودھری رزاق نے سامنے اشارہ کر کے بتایا، تھوڑی دیر بعد مجھے سامنے آسمان پر دھواں نظر آیا اور میں فوراً بانپ گیا کہ یہ جہاز کا ملبہ ہو سکتا ہے۔ پہاڑ کی وہ چوٹی جہاں ابھینندن اپنے طیارے کی تباہی کے بعد پیراشوٹ کی مدد سے اترے تھے۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو انہیں یہ شبہ ہوا کہ یہ پاکستان کا جہاز بھی ہو سکتا ہے، پھر انہوں نے گردن موڑی تو سامنے پہاڑیوں پر کوئی پیراشوٹ سے اترتا نظر آیا۔ میں نے فوراً عبدالرحمان کو فون کیا جن کا گھر اس پہاڑ کے بالکل سامنے تھا جہاں پیراشوٹ اتر رہا تھا، اور انہیں کہا وہ فوراً جاؤ اور دیکھو کہ یہ کون ہے، انڈیا یا پاکستان۔ عبدالرحمان نے پیراشوٹ دیکھتے ہی ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑا اور تیزی سے پہاڑی چڑھنے لگے۔ پہلے تو پیراشوٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ اس درخت پر گر جائے گا۔ عبدالرحمان نے پہاڑی چڑھتے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا، پھر پائلٹ نے مہارت سے اس کا رخ موڑا اور آرام سے پہاڑی کے اوپر ہموار زمین پر اتر گیا۔ عبدالرحمان کے مطابق جب پیراشوٹ بہت نیچے آیا تو اس کی رسی کے ساتھ لگے انڈیا کے جھنڈے سے انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ پائلٹ انڈین ہے، اور انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام ابھینندن تھا۔ ابھینندن نے مجھے دیکھا اور چند قدم نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا جو اس نے مجھ پر تان دیا اور سوال کیا، یہ انڈیا ہے یا پاکستان؟ عبدالرحمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا انڈیا۔ اس نے سوال کیا کون سا علاقہ ہے؟ میں نے جواب دیا کیڑا۔ یہ سنتے ہی ابھینندن پہاڑی میں بنی ایک چھوٹی سی
تنخواہ سے کمر ٹکا کر نیند دراز ہو گئے، اپنا پستول پیٹھ پر رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر جے ہند کا نعرہ لگایا۔ عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ اس وقت تک ابھی نندن کو یہی اندازہ تھا کہ وہ انڈیا کے کسی گھر میں اترے ہیں، لیکن اتنی دیر میں پورا کے دیگر رہائشی بھی پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے تھے، جن میں سے کسی نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ یوں ابھی نندن کو خبر ہو گئی کہ وہ انڈیا نہیں بلکہ پاکستان میں ہے۔ عبد الرحمان کے مطابق وہ فوراً چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پتلون پر نیچے کی طرف بنی جیب کا بٹن کھولا اور ایک ہاتھ سے ہی چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس کی چھوٹا سا تعویذ بنایا اور اسے نکل گیا۔ اس دوران ابھی نندن نے مسلسل پستول کا رخ میری طرف کیے رکھا، پھر ایک اور کاغذ نکالا جو کہ بھرا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور پھر تیزی سے پہاڑی سے نیچے کی طرف بھاگ گئے۔ فرار کی کوشش۔ 65 سالہ عبد الرحمان کہتے ہیں کہ اس دوران بار بار ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی نندن پر چھلانگ لگا کر انہیں قابو کر لیں، لیکن ان کے ہاتھ میں پستول ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ جب وہ نیچے کی طرف بھاگے تو عبد الرحمان اور دیگر دیہاتی ابھی نندن کا پیچھا کرنے لگے اور کچھ لوگوں نے انہیں روکنے کے لیے ان پر پتھر بھی برسائے۔ تھوڑی دیر سڑک پر بھاگنے کے بعد اچانک ابھی نندن نے اپنا رخ اس جانب موڑ لیا جہاں سے جہاز کے ملبے کا دھواں آسمان پر اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ تعاقب کرتے لوگ پھر ان کے پیچھے بھاگے۔ ایک جگہ پر پانی کا نالا دیکھ کر ابھی نندن نے اس میں چھلانگ لگا دی اور دیہاتیوں نے نالے کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ ابھی نندن کی گرفتاری کیسے ہوئی؟ اسی اثناء میں عبد الرحمان نے اپنے محلہ دار محمد رفیق کو فون کیا اور کہا کہ بندوق لے کر نالے پر پہنچو۔ عبد الرحمان کہتے ہیں کہ وہ بندوق لیے نیچے اتر رہے تھے کہ ایک جذباتی نوجوان نے ان سے بندوق چھین لی۔ میں نے اسے آواز دی کہ اسے گولی نہیں مارنی، اسے زندہ پکڑنا ہے۔ محمد رفیق نے بتایا کہ جب وہ نالے تک پہنچے تو فوجی وہاں آ چکے تھے۔ ایک فوجی نے پانی میں چھلانگ لگائی اور ابھی نندن کو دبوچ لیا۔ فوجی کے ساتھ گاؤں والے بھی پانی میں اتر گئے۔ فوج کو دیکھتے ہی ابھی نندن نے پستول نیچے پھینک دیا اور ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ اس کے بعد وہ انہیں گرفتار کر کے گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ابھی نندن کو تو طیارہ گرنے کے کچھ ہی دیر بعد حراست میں لے لیا گیا، تاہم ان کے جہاز کا ملبہ کئی روز تک ہورا سے ملحقہ کوٹلہ محلے میں پڑا رہا۔ عینی شاہد محمد اسماعیل نے بتایا کہ پہلے دن تو دیر تک اس میں آگ لگی رہی اور وقفے وقفے سے دھماکے ہوتے رہے، لیکن آگ بجھنے کے بعد دور دور سے لوگ یہ ملبہ دیکھنے آتے رہے اور اس کے پاس تصویریں بناتے رہے۔ بعد میں فوج نے یہاں سے ملبہ ہٹا لیا، لیکن ابھی نندن کے تباہ شدہ جہاز کے کئی چھوٹے ٹکڑے اب بھی اس جگہ پر مل جاتے ہیں جہاں وہ